السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں گرفتار کر لیے گئے ہیں. یاد رہے آپ کو کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہلے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، 2 مرتبہ پیش ہو چکے ہیں اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا چکے ہیں. اس کے باوجود آج ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. اس سے پہلے ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ صدر مملکت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے. جو یہ ترامیم تھیں اب یہ ایکٹ کا حصہ بن چکی ہیں، یہ قانون بن چکا ہے. 9 اور 10 مئی کے حوالے سے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اصل میں ہے کیا؟ ذرا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل کے مطابق کوئی شخص جان بوجھ کر امن عامہ کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، ریاست کے خلاف کام کرتا ہے، ممنوع جگہ پر حملہ کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے جس کا مقصد براہ راست یا بالواسطہ دشمن کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کے تحت الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ یا ان کے بغیر ملک کے اندر یا باہر سے دستاویزات کے معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا مجرم تصور ہوگا. پاکستان کے اندر یا باہر ریاستی سیکیورٹی یا مفادات کے خلاف کام کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. ان جرائم پر 3 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملزم کا ٹرائل خصوصی عدالت میں ہوگا اور خصوصی عدالت 30 دن کے اندر سماعت کر کے فیصلہ مکمل کرے گی. مطلب یہ کہ عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف جو اس وقت قید میں ہیں، جن کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں جیل میں جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں، ویسے ہی جیل ہے جیسی وہ اپنے مخالفین کے لیے چاہتے تھے ویسے ہی ان کو جیل ملی ہے. گو کہ ان کے مخالفین کو ان کے چاہنے کے باوجود ویسی جیل نہ ملی ہو، لیکن عمران خان صاحب ویسی جیل کے اندر موجود ہیں جہاں پر اوپن باتھ روم ہے اور ہائیجین کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے. جو واقفان حال ہیں، جو ان کے وکلا ان سے مل کر آئے ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں، وہ اب پرائیویٹلی یہ باتیں کرتے بھی معلوم ہوئے ہیں کہ اب جب عمران خان صاحب سامنے آئیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کر شاید حیران ہوں کہ یہی وہ ہینڈسم اور اسمارٹ وزیر اعظم تھے جو جیل میں رہنے کے بعد جن کی جو صورتحال ہے وہ خاصی مختلف ہو چکی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موازنہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی جیل کیسی تھی، عمران خان کی جیل کیسی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ بھی ہے جس پر زیرو رسک کی باتیں کی جا رہی ہیں. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد میر صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، اپنا بہت ہی زبردست پروگرام کرتے ہیں، میرے تو بہت ہی فیوریٹ ہیں. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب. سر، سب سے پہلے تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری، جبکہ وہ بیان اپنا ریکارڈ پہلے بھی کروا چکے ہیں، پھر ان کی گرفتاری اس عمل پر ہونا، اس موقع پر ہونا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بطور صدر پاکستان آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ان دونوں قوانین پر دستخط کیے اور دستخط کرنے کے اگلے ہی دن جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. اور یہ وہی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جنہوں نے 2-3 دن پہلے نئے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کو خط لکھا اور اس میں اس امید کا اظہار کیا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ جو سائفر ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا ہے، پہلے بھی وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. تو اب انہوں نے اور کیا لینا ہے؟ دیکھیں نا، جو بندہ سائفر لکھنے والا ہے وہ تو ہے اسد مجید خان، اور ساری کہانی تو اس کے پاس ہے اور وہ ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم ہے. تو اس سے جا کے بات کریں جو بھی کرنی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ان سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب آپ وزیر خارجہ تھے اور وزارت خارجہ نے جو سائفر کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس بھیجی تھی وہ پھر گم کیسے ہوئی، تو اس کے لیے تو جو پرائم منسٹر کا جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان وہ آپ کے پاس ہے اور اسد مجید خان جو ہے وہ حکومت پاکستان کا ملازم ہے. تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کہاں سے آ گئے؟ یہ میری ایک ذاتی رائے ہے. تو عمران خان صاحب جو اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے توقع یہ کی جا رہی تھی، خود حکومتی وزراء جو رانا ثناء اللہ وغیرہ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ شاید 10 دن میں باہر آ جائیں گے، ان کی سزا برقرار رہے گی لیکن جیل سے ان کو رہائی مل جائے گی. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ کئی ضمانتیں ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں اور اس کے بعد یہ صدر مملکت کا قانون پر دستخط کرنا اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری، اس کو لنک کرنا درست نہیں ہوگا. دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اب کیا بات میں کروں. دیکھیں نا، جتنا عرصہ وہ وزیر داخلہ رہے انہوں نے کتنی بڑی بڑی باتیں کی. پچھلے سال انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں عمران خان کو بلوچستان کی مچھ جیل میں پہنچا کے دم لوں گا،
اور الٹیمیٹلی وہ کچھ بھی نہیں کر سکے انٹل 9 مئی نہیں ہوا. جب تک 9 مئی نہیں ہوا تو جو رانا ثناءاللہ صاحب جس حکومت کے وزیر داخلہ تھے وہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکی. اس حکومت نے عمران خان میں مقدمے ضرور درج کیے, اس کو ایک دفعہ گرفتار بھی کیا, لیکن پھر وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی مدد سے رہا ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن جو 9 مئی تھا اس کے بعد جو کچھ بھی کیا وہ رانا ثناءاللہ نے تو نہیں نہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا احتیاط کا مظاہرہ کریں اور اپنی خیر منائیں, جس طرح کہ پیپلز پارٹی والے بھی آپ اپنی خیر منا رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے اور شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو اگر آپ نے جیلوں میں ڈالنا ہے تو جن لوگوں پہ الزامات ہیں جو حکومت میں تھے اور حکومت میں انہوں نے جو بھی حکومت میں ہوتا ہے تو جو وزراء ہوتے ہیں تو پھر ان وزراء پہ الزامات بھی لگتے ہیں اور نیب جو ہے وہ کارروائیاں بھی کرتی ہے. تو وہ نیب کی کارروائیاں شروع ہونے والی ہیں عنقریب, اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور بھی لوگ آئیں گے. تو یہ بہت جلد آپ کو سننے کو ملے گا بے رحمانہ احتساب, اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. تو رانا صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کب نیب کے متعلق جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے وہ آتا ہے. میر صاحب, یہ بات بہت زور و شور سے اب کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو, چیئرمین تحریک انصاف کو, جن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے ان کے مخالفین کو گو کہ عمران خان صاحب پبلکلی کہتے رہے کہ وہ اے سی اتار دیں گے, وہ ایک نارمل قیدی کی طرح میاں نواز شریف کو رکھیں گے, لیکن میاں نواز شریف صاحب کو ایسی جیل نہیں دی گئی. تو ان کو نہ تو گھر کا کھانا دستیاب ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں, نہ یہ کہ ملاقاتیں ان کے لیے آسان ہے. تو یہ صورتحال ان کی جاری رہے گی, یہ دباؤ برقرار رہے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فیکٹس درست رکھنے چاہیے. یہ جو جیل ہے اٹک جیل, جہاں پہ قیدی نمبر 804 جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے, یہ جیل وہی جیل ہے جہاں پہ شہباز شریف صاحب کو بھی بند کیا گیا تھا. یہ وہی جیل ہے جہاں پہ حنیف عباسی صاحب کو بند کیا گیا تھا, اور میری انفارمیشن کے مطابق یہ جس جگہ پہ عمران خان صاحب بند ہیں اسی سیل میں حنیف عباسی صاحب جو ہیں ان کو بھی بند کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ اعظم ہوتی صاحب تھے, اے ایل پی کے رہنما تھے, ان کو بھی یہاں بند کیا گیا تھا. سردار مہتاب عباسی صاحب تھے, کے پی کے سابق چیف منسٹر تھے, وہ بھی یہاں پہ بند رہے ہیں. تو یہ ایسی جیل ہے جہاں پہ بہت سے رہنما بند رہے ہیں. جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو اس سے بھی بری جیل ہے اٹک قلعے کی جیل. یہ اٹک جیل اور اٹک قلعہ دو مختلف جیلیں ہیں. اٹک قلعے کی جو جیل ہے وہ اس سے بھی بری جیل ہے, نواز شریف صاحب کو وہاں بند کیا گیا تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یقیناً سابق وزیر اعظم ہیں, اور ان کے لیے بی کلاس کی سہولتوں کے ساتھ ایک قید خانہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت جس جگہ پہ وہ بند ہے وہاں پہ بی کلاس کی پوری سہولتیں میسر نہیں ہیں, بلکہ اٹک جیل جو ہے وہاں پہ اگر آپ جیل مینول کو سامنے رکھیں تو بی کلاس وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے عدالت نے ان کو اڈیالہ جیل بھیجا تھا اور یہ پنجاب حکومت ان کو لے گئی ہے اٹک جیل میں. تو ان کو اصولی طور پہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھنا چاہیے. لیکن یہ بھی آپ خود بھی آپ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ خود جب وزیر اعظم تھے تو کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے گرفتار کروں گا. کسی کو کہتے تھے کہ میں تمہارے جیل کا جو سیل ہے وہاں سے میں اے سی اتار لوں گا, اور کسی کو کہتے تھے میں تمہیں ہاتھ سے پھانسی دوں گا, کسی کو کہتے تھے تم میری بندوق کی نشست پہ ہو. تو یہ مکافات عمل ہے. پبلک کنزمپشن کے لیے جو عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا, اگر وہی آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط تھا, جو آج ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اب ان کے جو اپیلیں ہیں وہ بھی نہیں سنی جا رہی, مسلسل اس میں ڈیلے آ رہا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں ان کی طبیعت ناساز رہی, اب پتہ نہیں اس میں کتنا ڈیلے آئے گا. تو کیا چیئرمین تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن موجود ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کے پاس رہا کہ وہ ڈیل کریں اور ملک سے باہر چلے جائیں, یا یہ طے ہو چکا ہے, یا یہ نظر آ رہا ہے, یہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی سزائیں بڑھتی چلی جائیں گی, تمام کیسز میں ان کو سزائیں ملیں گی, نہ باہر سے کوئی دوست ملک کا سربراہ یا کوئی دوست ملک آئے گا ان کو بچانے کے لیے, یہ فیس کریں گے سب کچھ؟ دیکھیں, میرا جہاں تک میری انفارمیشن ہے, میں تو انالیسز اس پہ نہیں دے سکتا, میں تو اپنی جو انفارمیشن ہے بطور ایک اخبار نویس کے وہ یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو نہ تو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, نہ ہی کسی
پاکستان کے دوست ملک نے یا کسی بھی ملک نے ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو پاکستان سے لے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے لیے ترکی نے اپروچ کیا تھا جنرل ضیاء الحق سے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو 10 سال تک پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں گے, آپ انہیں ترکی بھیج دیں. لیکن بھٹو صاحب نے وہ ڈیل نہیں کی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ ایسی ڈیل جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, سعودی عرب نے کی تھی, لبنان کے وزیر اعظم تھے رفیق حریری, ان کے ذریعے, اور پھر بعد میں ان کے بیٹے کے ذریعے. تو انہوں نے یہ ضرور ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو جو سعودی عرب کا جو شاہی خاندان ہے اس کے ایسے تعلقات نہیں ہیں, اور نہ ہی یو اے ای کے شاہی خاندان کے کوئی ایسے تعلقات ہیں, اور ترکی کی بھی کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں. ترکی کی جو حکومت کے صدر ہیں اور وزیر اعظم ہیں وہ تو شریف فیملی کے بہت قریب ہیں. اور ویسے بھی میں نے جب یہ میڈیا میں خبریں آئیں تو میں نے چیک کیا تھا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ہاں ایک بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, اور اس سے آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بیرونی طاقت یا کوئی ملک حکومت پاکستان سے یہ کہے کہ جی آپ عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں اور وہ 5 سال یا 10 سال کے لیے سیاست میں نہیں آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں, تو جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں وہ یہ ڈیل نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور آپ خوش فہمی کہہ لیں یا غلط فہمی کہہ لیں, لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں اس کی بنیاد پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ضدی آدمی ہے تو اتنی جلدی ضد نہیں چھوڑے گا. اور غالباً یہی ان کی سیاسی اسٹرینتھ ہے جو ان کے پاس بچی ہے. اگر وہ انہوں نے گیو اپ کر دی تو شاید نہیں بچتا کچھ. میر صاحب اگلے الیکشن کب ہوں گے یہ تو سوال ہو ہی رہا ہے. کیا ان الیکشن میں آپ تحریک انصاف کو کیسا دیکھ رہے ہیں, یعنی کیسی تحریک انصاف ہوگی جب بھی ہوں گے الیکشن؟ دیکھیں آپ برا نہ منائیے گا, میرا مسئلہ تحریک انصاف نہیں ہے, میرا مسئلہ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی نہیں ہے, میرا مسئلہ ہے آئین پاکستان. میں بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں, کافی دنوں سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ 2023 ہے, 2023. 1973 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس کی 50ویں سالگرہ کا یہ سال ہے, یہ اگست کے مہینے میں 50 سال پورے ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سبق دے رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو, کیا آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس آئین کا آرٹیکل 224 کدھر جائے گا؟ اور اگر آپ یہ سب کچھ یہ 90 دن کا الیکشن نہیں کروا رہے, اور اس سے پہلے آپ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے, آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. میرا مسئلہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, نہ ہی میرا مسئلہ کوئی سیاستدان ہے, میرا مسئلہ ہے آئین پاکستان. اور اس آئین کے تحفظ کی ذمہ داری ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئین کا تحفظ کرے. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے 1973 کا آئین توڑا, یہ آئین پھر بحال ہوا, پرویز مشرف نے 1973 کا آئین توڑا, یہ پھر بحال ہوا, تو آج بھی اس آئین کو توڑا جا رہا ہے. یہ آئین واپس آئے گا, بحال ہوگا, لیکن جن لوگوں کو صرف ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک سیاستدان کے ساتھ ان کی ذاتی یا قبائلی لڑائی شروع ہو چکی ہے, وہ اس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ان کا وہی انجام ہوگا جو پرویز مشرف کا ہوا. میر صاحب ہم نے تو ایک مرتبہ یہ ریپیٹ ہوتے دیکھا, آپ نے تو کئی مرتبہ اس معاملے کو ریپیٹ ہوتے دیکھا ہوگا, جہاں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ تو وہی نہیں جائے گا جہاں کے پی اور پنجاب کے الیکشن کا معاملہ گیا, جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے گئے, جب وہاں کچھ نہیں ہوا تو اب کیسے یہ سب کچھ ہو جائے گا, اور کیوں اتنی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں اس لیے کہ مسعود بھائی جب 1999 میں پرویز مشرف صاحب آئے تھے نا, تو اسی طرح کا ایک اس وقت بھی ایک خاموشی تھی, اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے بڑی پہلے اس کی حمایت کی, اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل چلے گئے, اٹک جیل چلے گئے نواز شریف صاحب, اور اس کے تقریباً 1-1.5 سال کے بعد وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے. پھر آپ کو یاد ہوگا پھر 2002 میں ایک الیکشن ہوا تھا, اس میں مسلم لیگ کاف کی حکومت آ گئی, اور جو قومی اسمبلی تھی وہاں پہ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بس اس کی 17-18 سیٹیں تھیں. تو پرویز مشرف صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف نکال کے تو اس پارٹی کو ختم کر دیا, اور اس کے بعد وہ کافی سال تک پاکستان پہ حکومت کرتے رہے. لیکن الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا, الٹیمیٹلی حالات نے پلٹا کھایا. وہی پرویز مشرف جو ہے اس کو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی مدد سے ڈرا دھمکا کے اس کی کہا تمہاری امپیچمنٹ کریں گے, اور وہ بیچارہ جو ہے اس نے
18 اگست 2008 کو استعفیٰ دے دیا اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے وہ چلے گئے, کبھی بیرون ملک گئے, پھر واپس آئے, پھر ان کا انتقال ہو گیا, اور اس دوران ان پہ آئین سے غداری کا مقدمہ بھی چلا. وہ مقدمہ ابھی تک اپنے انجام کو نہیں پہنچا, اور جو اس دوران میں ایک 18ویں ترمیم ہوئی نا, سب جماعتوں نے مل کے ایک 18ویں ترمیم کی. اس 18ویں ترمیم نے جو آرٹیکل 6 ہے آئین پاکستان کا, اس میں یہ قدغن لگا دیا کہ اب کوئی ہائی کورٹ یا کوئی سپریم کورٹ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کر سکتی. تو یہ جتنے بھی یہ غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں نا آج کل, اور اس سے بھی زیادہ آپ کر کے دیکھ لیں, یہ 18ویں ترمیم کے بعد پابندی لگ چکی ہے کہ آپ توثیق نہیں لکھ کروا سکتے کسی بھی عدالت سے. تو ٹھیک ہے, قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے قانون پاس کر دیے, صدر نے اس پہ دستخط بھی کر دیے, لیکن آپ نے دیکھ لیا نا سپریم کورٹ نے ایک جو قانون ہے وہ تو واپس بھیج دیا نا, اس کو تو اڑا دیا نا. تو آپ دیکھتے جائیں, مجھے بڑی امید ہے کہ آئین پاکستان جو ہے یہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری پہ بھی ہے اور سپریم کورٹ پہ بھی ہے. تو دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگی. اچھا, ایک یہ بتائیں نا کہ دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگی, اس دیری اور اندھیری کے درمیان میاں نواز شریف صاحب کی مفاہمت تھی, جنہوں نے جو ملک سے باہر جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. یہاں تو آپ فرما رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف اس کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوں گے. دیکھیں مسعود بھائی, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میں انڈیویجولز کے بارے میں کنسرن نہیں ہوں. ٹھیک, نواز شریف صاحب نے پہلے بھی ڈیل کی 1999 میں, جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو دسمبر 2000 میں وہ ڈیل کر کے باہر چلے گئے. اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو دوبارہ وہ جو گئے تو میڈیکل گراؤنڈز پہ تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا, لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی ایک ڈیل تھی, تو دوبارہ چلے گئے. اب پھر وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں. تو ایک دفعہ نہیں, وہ 2 دفعہ گئے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, اور میں نے جیسا کہ کہا کہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی تک ان سے کوئی ڈیل کی کوشش نہیں ہو رہی, لیکن اگر کوئی کوشش ہوگی بھی تو وہ جائیں گے نہیں. تو لیکن میں دوبارہ ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیویجولز ہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کا مسئلہ ہونا چاہیے ہمارا آئین. اس وقت پاکستان کے پاس ایک واحد کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, ایک واحد کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اور کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی. دوبارہ کوئی ذوالفقار علی بھٹو اور مولانا مفتی محمود اور غوث بخش بزنجو اور خان عبد الولی خان پیدا نہیں ہوگا کہ اپنے اختلافات کے باوجود کسی ڈاکومنٹ پہ اتفاق کر لیں. مجھے بتائیں, یہ آج نواز شریف اور عمران خان اور آصف علی زرداری اور مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری, کیا یہ سارے مل کے کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ واحد کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, یہی پاکستان کو بچائے گی اور ضرور بچائے گی. میر صاحب, آخری سوال, اور وہ انڈیویجول سے متعلق ہے, آئین سے متعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے ان کی جماعت کے سینئر ترین لوگ ان کی زیرو رسک اور گارنٹی کی بات کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ان بیانات کے بعد واپس آ جائیں تو بھی کیا یہ ان کی سیاست کے اوپر ایک اور دھبا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ گئے تھے تو اس وقت ہمیں کہا گیا جی وہ بڑے بیمار ہیں, اور مجھے تو اس وقت یاد ہے جو ہیومن رائٹس کی منسٹر تھیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دیا, تو انہوں نے کہا وہ بہت ضروری تھا. وہ تو میں نے ان کی میڈیکل رپورٹس دیکھی ہیں. پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیلتھ منسٹر تھی پنجاب کی, انہوں نے مجھے وہ میڈیکل رپورٹس بھیجی, میں نے بھی وہ پڑھی. تو میں نے تو اس کی بڑی حمایت کی تھی کہ جی ہاں یہ جا رہے ہیں, ان کا 2 ہفتے کا علاج ہے, واپس آ جائیں گے. اور بہت سے لوگوں نے کہا واپس نہیں آئیں گے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مخالفت کریں گے, لیکن وہ پھر نواز شریف صاحب واپس ہی نہیں آئے. تو میرا خیال ہے کہ وہ 2 ہفتے کے لیے گئے تھے, اب ان کو واپس آ جانا چاہیے. اب تو 2 سال سے بھی اوپر ہو گیا, اور اس دوران میرے پہ اسی حوالے سے توہین عدالت کا مقدمہ بھی چل گیا کہ جی میں نے وہ کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کے بارے میں کوئی گستاخانہ ریمارکس کہہ دیے. تو دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو واپس آ جانا چاہیے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو رسک جب تک نہیں ہوتا تو رسک تو بھائی رہے گا, رسک تو رہے گا. اور میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن مجھے نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے, اس لیے کہ یہاں پاکستان میں ان کی پارٹی کے بہت سے سینئر رہنما جو ہیں وہ ہمیں یہ پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھلے پاکستان واپس آ جائیں, لیکن ان کو 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ پھر ایسی صورت میں جو ہے نا وہ جو عمران خان کا جو ایک نیریٹو ہے کہ یہ خاندانی سیاست ہے اور یہ
فیملیز کی جاگیریں بن گئی ہیں سیاسی جماعتیں، تو یہ جو اس کا نیریٹو ہے اس کو مزید ہوا ملے گی، کیونکہ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر چوتھی دفعہ پرائم منسٹر ہوں گے تو پھر شہباز شریف صاحب بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے، مریم نواز بھی کچھ نہ کچھ ہوں گی، حمزہ نواز بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے، تو حمزہ شہباز بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ پچھلے 1-1.5 سال میں بہت چینج ہوئی ہے، اور صرف پاکستان کی نہیں، مسلم لیگ نون کے اندر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بھی کافی چینج ہو گئی ہے. اس کا پتہ انہیں اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ پاکستان واپس آئیں گے، تو پلیز جلدی آئیے پاکستان واپس. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب حامد میر صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. مختلف معاملات پر آپ نے ان کا سیر حاصل تجزیہ سنا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، رہنما مسلم لیگ نون کے، میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. ان سے معلوم کریں گے کہ میاں صاحب کی واپسی اور پھر زیرو رسک، اس کا مطلب کیا ہے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے اب نون لیگ باقاعدہ ایک اور نئی تاریخ دے رہی ہے، اور وہ تاریخ اگلے مہینے کے وقت کے بعد کی ہے. شہباز شریف صاحب اپنی دیگر رفقا کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب سے لنڈن ملنے چلے گئے ہیں. وہاں پر جا کر ان کی واپسی کا لاہ عمل وہ طے کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ان کی پارٹی کے سینئر لوگ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اسی وقت ممکن ہے جب ان کی گرفتاری کا زیرو رسک ہو. پہلے یہ بات خواجہ آصف صاحب نے کہی اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے تصدیق بھی کی کہ اب ان کو یہ گارنٹی مل بھی چکی ہے. اس تمام معاملے پر بات کریں گے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون کے، میاں نواز شریف صاحب کے معتمد خاص. بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان صدیقی صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا مجھے کہ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر قانون 2023 عدالت نے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑی حوصلہ افزا بات تھی کہ یہ قانون موجود ہوتا تو نواز شریف صاحب کو کچھ اس میں ریلیف مل سکتا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر کیا گیا ہے یہ کام جب پارلیمنٹ بھی موجود نہیں ہے، یعنی قومی اسمبلی موجود نہیں ہے، تو تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا عدالت کو، تاکہ اگر دوبارہ سے پارلیمنٹ فیصلہ کرتی اس قانون کے حوالے سے تو اسے موقع ملتا. ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے عدالت نے، اور اس میں جو سب سے بڑی شک تھی وہ یہ تھی کہ اگر کسی شخص کو عدالت عظمیٰ سزا دیتی ہے براہ راست 184(3) کے تحت، تو بنیادی جو حقوق ہیں ہر شہری کو حاصل ہیں، اور آئین جس طرح کے فیئر ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے اس کے تحت کم از کم ایک اپیل کا حق اس کو دیا جانا چاہیے. عمومی طور پہ جیسے اب عمران خان صاحب کا کیس ہم دیکھتے ہیں، سیشن عدالت میں چلا، وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہ پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر وہ نظر ثانی درخواست دیں گے، تو 3-4 مراحل ہیں. نواز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہوا کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ نے مقدمہ چلایا، انہوں نے ان کو نااہل قرار دے دیا، اور پھر اس میں کوئی اپیل کی گنجائش بھی نہیں. تو یہ انصاف کے بنیادی تقاضوں کے منافی چیز تھی، جس کو بڑے غور و خوض کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، اور یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں تھی، یہ تمام انسانوں کے لیے تھی جنہیں 184(3) کے تحت سزا ملی ہے یا مل سکتی ہے. لیکن اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے، وہ ایک الگ شعبہ ہے. لیکن جہاں تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی واضح ہو گئی ہیں. سزا کیسے ملی تھی، 2 سال کی محنت کن لوگوں کی تھی، کس طرح ججوں پہ دباؤ ڈالا گیا، کون کون سے حربے اختیار کیے گئے، JIT کیسے بنی، واٹس ایپ کالز کیسے کی گئی، کون کون سے لوگ اس پہ رکھے گئے، کس طرح مانیٹرنگ جج بنائے گئے، کس طرح جو ایک ہمارے جج ارشد ملک فوت ہو گئے ہیں وہ کیا کچھ کہہ گئے. تو یہ کہانی تو اب میرا خیال ہے کہ مذاقہ خیز حد تک تحلیل ہو چکی ہے. ٹھیک سر، مگر اس کہانی سے پہلے پر اگر کوئی کہتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو 184(3) میں سزا ہوئی تھی، تو ان کی جو اگر کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو اسی میں مل سکتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں پرسن اسپیسیفک قانون بھی نہیں تھا، حالانکہ اس کا براہ راست فائدہ نواز شریف صاحب کو ہونا تھا، اور یہ اس قانون کے شاید پہلے بینیفیشری وہی ہوتے. اب یہ معاملہ اڑا دیا ہے عدالت نے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی نون لیگ کی قیادت، شاید خاقان عباسی ہوں، دیگر لوگوں، وہ کہتے تھے کہ جی سپریم کورٹ اس کو کالعدم کر دے، ہم دوبارہ پارلیمنٹ پہ لے جائیں گے، دوبارہ قانون بنا کے لے آئیں گے. لیکن عدالت نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جس وقت پارلیمنٹ کا ایوان زیری موجود ہی نہیں ہے. تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، تھوڑا بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. آپ اس پر کیا کہتی ہیں؟ اس میں
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تحمل کس کو کرنا چاہیے تھا اور بہادری کا مظاہرہ کس کو کرنا چاہیے تھا. پارلیمنٹ کا ایک قانون ہے، کالعدم ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور قانون آیا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے کسی بھی شخص کی نااہلی کی، اس کی مدت 5 سال اس کا تعین کر دیا گیا ہے. عدالت عظمیٰ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ چونکہ زیادہ سے زیادہ سزا کا تعین نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو تعمر کر رہے ہیں. اب جب کہ وہ قانون بن گیا ہے، وہ چیلنج بھی نہیں ہوا ہے، وہ کالعدم بھی نہیں ہوا ہے، میاں صاحب کی سزا 5 سال ٹھہرتی ہے جو تمام ہو چکی ہے. تو یہ چیپٹر تو یہاں ہمارے طور پہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی اپنی مرضی سے نہیں گئے. میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. ان کے لیے باہر ایک ایک دن اور ایک ایک شب گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے ہوتا ہے جو اپنے وطن سے اپنے گھر سے دور چلا جائے اس جبر کی کیفیت میں. وہ جلد سے جلد آنا چاہتے ہیں، اور اب اگر ان کے لیے کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں. لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اب اگر یہاں پہ کوئی آئین ہے، یہاں پہ کوئی قانون ہے، یہاں پہ کوئی عدالتیں ہیں، یہاں پہ کوئی انصاف ہے، یہاں پہ کوئی بنیادی حقوق ہیں، یہاں کوئی احترام آدمیت ہے، یہاں کوئی سلیقہ کرینہ باقی ہے، تو نواز شریف کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی مشکل باقی ہے. وہ آئیں گے، عوام میں جائیں گے، الیکشن مہم کی قیادت کریں گے، اور الیکشن میں جو بھی پھر جیتے گا وہ آئے حکومت کرے. ٹھیک ہے. مگر سر باقاعدہ پارلیمنٹ بھی موجود رہی، سینٹ بھی موجود رہی، اس وقت نگراں حکومت موجود ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں، پورا نظام موجود ہے. اسی نظام میں آپ نے 16 مہینے کی حکومت کی ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس دوران واپس نہیں آئے، بلکہ انہوں نے ایبسکانڈر ہونا مناسب سمجھا. حالانکہ جب وہ ملک میں تھے اور انہوں نے جی ٹی روڈ پہ مارچ کیا تھا تو انہوں نے بڑی انقلاب کی باتیں کی تھیں. تو اب جب وہ واپس آئیں گے تو کیا وہ اسی انقلاب کے دعوے کے ساتھ واپس آئیں گے؟ اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا کہ ایک شخص کو آپ نے سزا دی، اس کی بیٹی کو سزا دی، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی بستر مرگ پہ ہے، اور وہ اس کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں آ جاتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے سیدھا. اور 4 دن بعد اس کو خبر ملتی ہے کہ اس کی بیوی انتقال کر گئی ہے. یہ جد و جہد ہے. کتنے لوگوں نے اس طرح کی جد و جہد کی ہے؟ ہاں کی ہے سیاستدانوں نے، لیکن سیاستدانوں نہیں کی ہے. تو نواز شریف جد و جہد کے اعتبار سے، سٹرگل کے اعتبار سے، سختیاں سہنے کے اعتبار سے، قید و بند برداشت کرنے کے اعتبار سے، بہادری کا مظاہرہ کرنے کے اعتبار سے بہت ایک بڑی شخصیت ہے، قابل فخر شخصیت ہے پاکستان کی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آتے ہیں اور پھر یہ آپ نے 16 مہینے کا ذکر کیا، آپ دیکھتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح آئین کی تعویلیں کی جاتی ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو آئین بھی لکھ لیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی پارلیمنٹیرین اپنی قیادت کے فیصلے کے خلاف ووٹ دے گا تو نہ صرف یہ کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا، وہ نہ صرف یہ کہ وہ نااہل ہو جائے گا، اس کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر وہ آئین ساز یہ کہہ سکتے تھے کہ ابھی دیکھیں نا، سر وہ تو کور کریکشنز کر دی نا آپ نے 16 مہینے یہی قانون آپ کی حکومت نے تو کریکشن کر دی نا. پچھلی غلطیاں تو اب چھوڑ دیں، اب تو کریکشن ہو گئی نا. 16 مہینے میں آپ کی حکومت تھی تو آپ لوگوں نے تو چیزیں ٹھیک کی. ہماری غلطیوں کا، آپ ہماری جن کو غلطیاں کہہ رہے ہیں یا کوتاہیاں کہہ رہے ہیں ان کا تعاقب آپ کرتے رہیں، اور ہم آپ کی عدالتوں کی یا سماج کی غلطیوں کا تذکرہ کیسے نہ کریں؟ میں نے آپ کی کوئی غلطی کی بات نہیں کی سر. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلی حکومت نے غلط غیر آئینی کام کیے تو 16 مہینے میں آپ نے بڑی چیزیں ٹھیک کر لی نا. وہ تو ٹھیک ہو گیا. اب تو پاکستان صحیح راہ پہ چل پڑا ہے 16 مہینے بعد. جی ہاں، انشاءاللہ صحیح راہ پہ چل پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے ایک غلط راستے میں رکاوٹ کھڑی کی ہے، پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا دیا ہے، ٹھیک ہے، حالات کو بہتر بنایا ہے، سرمایہ کاری لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد انتخابات بھی ہو جائیں گے تو معاملات ایک لگی بدی راہ پہ چل پڑیں گے. اس پہ ہمیں فخر ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کی ہے، ان کی ٹیم نے محنت کی ہے، باقی سیاسی جماعتوں نے محنت کی ہے، اس میں کوئی اپالوجیٹک نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اگلے مہینے کے یعنی 15 سپٹمبر کے بعد تشریف لائیں گے، اس سے پہلے تشریف نہیں لائیں گے؟ دیکھیں، اس سے پہلے آنا یا اس کے بعد آنا، جس شخص نے اتنی عقوبت کاٹی ہے، جس شخص نے اتنے کٹھن مرحلوں سے گزر کے سیاست کی ہے، اس کو آپ اتنا استحقاق دے دینا کہ وہ اپنی مرضی سے واپسی کا پروگرام طے کر سکے.
وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کا قائد ہے، اس نے اپنی ذاتی مقدمات کو بھی دیکھنا ہے، اپنی سیاست کو بھی دیکھنا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل وضع کرنا ہے۔ ہم اپنا ٹائم ٹیبل کیسے ان پہ مسلط کریں کہ بھئی تم آؤ ہی آؤ، سر ان تم کی آؤ ہی آؤ، چاہے جیل جانا پڑے، چاہے جو ان کی ثوابدید تو اس میں کیوں اتنی ضروری ہے؟ ایک عام پاکستانی کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر اس کو اجازت ملے صرف علاج کرانے کے لیے تو وہ علاج کرانے ہی جائے گا، اس کے بعد اگر وہ وہاں پر رہتا ہے اور پوری دنیا میں سفر بھی کرتا ہے، آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نہیں آتا، پاکستان کے قانون کا سامنا نہیں کرتا، تو ہم چھوڑ دیں اور بات نہ کریں، کیونکہ میاں صاحب ایک قائد ہیں۔ رک جائیے جی مسعود، آپ رک جائیے گا 1-1.5 منٹ کے لیے۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کے عام آدمی کو یہ اجازت نہیں، یہ 75-76 سال کی تاریخ ہے اور پاکستان میں 22 کروڑ 23 کروڑ کے قریب عام آدمی بستے ہیں۔ مجھے ایک سنگل آدمی کا نام بتا دیجئے جس کو نواز شریف کے ساتھ اس طرح سزا دی گئی ہو کہ جو میں نے ابھی گنوایا، جس کے لیے اسپیشل کورٹس بنی ہوں، جس کے لیے JITs بنی ہوں، جس میں 2 بریگیڈیئرز آ کے بیٹھے ہوں، جس میں واٹس ایپ کالیں کی گئی ہوں، جس میں مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے ہوں، جس میں آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک شخص بتائیں نا جس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ اگر اسی شخص کے ساتھ ہوا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے اپنے ذائچے بنا رہا ہے، اس پہ ہم کہتے ہیں جی کہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے، تو کسی شخص کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ سر پاکستان میں شخص کے ساتھ نہیں ہوا۔ عدالت کا شخص کو پاکستان میں عدالتی معیار دنیا میں رینکنگ کے حساب سے بہت نچلی سطح پر ہے، اور یہاں پر اس طرح کی معمولات عام آدمی کے لیے تو روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ نہیں، کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوا نا، میرا تو چیلنج کیا ہے نا آپ کو۔ آپ آج کل پرسوں کسی دن بھی بتائیے کہ اس طرح سے کوئی JIT ہی بتا دیجئے کہ بنی ہو اس لیول سے، اس طرح کی سزا دینا تو دور کی بات ہے۔ تو نواز شریف کو ایک پرسن اسپیسیفک سزائیں دی گئیں، پرسن اسپیسیفک ٹارگٹ کیا گیا، اس کو سامنے رکھ کے منصوبے بنائے گئے، اس کو سامنے رکھ کے RTS فیل کیے گئے، اس کو سامنے رکھ کے اس کی بیٹی کو پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ ان تمام بات مجھے دیں مثال کسی اور کی۔ سر بھٹو کو پھانسی ہو گئی، اس کی بیٹی کو بند کر دیا گیا، اس کی بیوی کو بند کر دیا گیا، اس کی بیوی کے سر پہ چوٹ لگی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی نے اس کی بیٹی کی حکومت ملی، وہ 1 بار گئی، 2 بار گئی، پھر آخر میں اس کا قتل ہو گیا، اس کے بچے مار دیے گئے۔ کیا نہیں ہوا یہاں پر؟ میں یہی کہتا ہوں نا کہ جس بیٹی کا نام آپ لے رہے ہیں جو قتل ہو گئی، جس کا نام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہے، وہ جب لندن جا کے بیٹھ گئی تھی اور وہ جب دبئی جا کے بیٹھ گئی تھی اور پاکستان نہیں آ پا رہی تھی، تو کیوں نہیں آ پا رہی تھی؟ ان کا رضاکارانہ فیل تھا۔ آج اگر نواز شریف باہر جا کے ایک طرح کے پناہ گزین ہوا ہے، اسی بے نظیر کی مثال میں دیتا ہوں نا، وہ بھی تو میں نے ان سے 3 ملاقاتیں کی ہیں باہر، پاکستان سے باہر، وہ نہیں آ پا رہی تھی۔ تو آپ نے پاکستان کو جس طرح کا پاکستان بنا رکھا ہے، اس میں اتنی کڑی گرفت ان لوگوں کی نہ کیا کریں جو شہید ہو گئے، مارے گئے، جلاوطنیاں کاٹی انہوں نے، بالکل درست فرما رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ کسی یہ جو آپ کی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی، میاں صاحب اس میں بھی واپس نہیں آ سکے، حالانکہ آپ کی اپنی حکومت موجود تھی۔ یہ میاں صاحب کا اپنا اختیار ہے۔ آپ کو میرا خیال ہے یا مجھے یا کسی اور کو اتنے اضطراب کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آئیں گے، وہ زیادہ وقت باہر گزار چکے ہیں، سالوں جو انہوں نے باہر رہنا تھا تو وہ سال بھی گزر گئے، اب مہینوں کی بات بھی نہیں ہے، ہفتوں کی بات ہے۔ آپ کی شدت انتظار جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے ان تک پہنچ جائے گی، نہ بھی پہنچی تو میں کلپ پہنچا دوں گا، اور میاں صاحب سے کہوں گا کہ مسعود رضا صاحب جو ہیں وہ بہت بے چین ہیں، اور آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ زیادہ ہم تو ان کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کو بالکل ہونا چاہیے۔ بالکل، میں یہی انہیں مجھے ایک اور تشویش ہے، وہ بھی ذرا پہنچائیے گا، اور آپ اگر اس پر روشنی بھی ڈالیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے قوم سے معذرت کی اپنی پرانی سیاست پر، GT روڈ پر ہی تقریر کرتے ہوئے، پھر متعدد جگہ انہوں نے کہا کہ میں ایک تاریخ دوں گا اور انقلاب لے کر آؤں گا، میری قوم میرے ساتھ تیار ہے اس انقلاب کے لیے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب جیل چلے گئے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو نیلسن منڈیلا کا خطاب دیا، آپ کی اپنی پارٹی نے۔ پھر وہ جب ملک سے باہر چلے گئے تو انہیں خمینی صاحب کا خطاب دیا۔ اب جب میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا میں نے کلپ بھی سنایا۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ دوستی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں کہ ان کو
بتا رہے ہیں کہ وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں, اب ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئے گی, ہر طرح سے گارنٹی مل چکی ہے ان کو. نہیں مسعود, ایسی بات نہیں ہے. میں نے ابھی آپ نے کلپ سنایا ہے, جس طرح رانا صاحب سے بات کی گئی, آپ کی جو بھی خاتون سوال کر رہی تھی, اور وہ جس طرح انہیں اس جملے پہ لے کے آئیں, ڈیل والے جملے پہ, اور تب بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. ڈیل کرنا نواز شریف کی لغت میں نہیں ہے. سر گارنٹی مل گئی ہے, میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ڈیل کرنا, انہوں نے کہا گارنٹی مل گئی, گارنٹی مل گئی ہے. تو اس کا جواب دیکھیے نا, وہ اویلیبل ہیں میری طرح. آپ جب بھی چاہیں گے آپ کے پروگرام میں آ جائیں گے, آپ ان سے ضرور پوچھیے گا. میں تو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ نواز شریف نام کا شخص جو ہے نا, وہ ڈیل ویل کے چکر میں پڑنے والا نہیں ہے, نہ وہ ڈرنے والا ہے. میں خود اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں, جب عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کے دھرنوں میں جو بلوائی تھے وہ اندر پہنچ گئے تھے, اور ہمارے جو بریگیڈیئر صاحب تھے انہوں نے ایم ایس نے آ کے کہا جی کہ چلیں کوئی راستہ نہیں رہا, ہم ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹھو بیٹھو چائے پیو, اگر وزیر اعظم اسی طرح جانے ہیں تو جانے دو. سر رانا صاحب سے پارٹی نے اس معاملے میں, وہ ڈیل ویل والا رانا صاحب سے یا خواجہ آصف صاحب سے پارٹی نے اس بارے میں دریافت کیا کہ وہ کیوں یہ باتیں کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں سیاستدانوں کی ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے ان کو اتنا سیریس جس طرح آپ نے لیا ہوا ہے کسی الہام کی طرح, وہ الہام کی جیسی نہیں ہوتی ہیں. ان باتوں سے کہیں زیادہ توانا چیز جو ہے وہ نواز شریف کا اپنا کیریکٹر ہے, اپنا سیاسی کیریئر ہے, اس کی اپنی تاریخ ہے, وہ ان تمام چیزوں پہ حاوی ہے. اسے ڈیل کرنا ہوتی تو مشرف کے دور میں آ جاتا ڈیل کر کے, مجھے خود پتہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, رہنما مسلم لیگ نون. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. اختتام کے موقع پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی بہت سی تبدیلیاں آپ سیاست کے میدان میں دیکھیں گے. نہ صرف وہ سیاسی جماعت جس کا نام تحریک انصاف ہے وہی اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتے گی, بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ احتساب کا عمل بھی ملک میں تیزی سے چلنے والا ہے, اور شاید آنے والے دنوں میں آپ کو تمام ہی سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں بے چین نظر آئیں, آوازیں بلند کرتی نظر آئیں, اور یہ باتیں کرتی نظر آئیں کہ جلدی الیکشن کراؤ, الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. وہی ساری جماعتیں جنہوں نے الیکشن کی تاخیر کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.